سورہ توبہ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایزی پیریڈز میں اور ڈیفیکلٹ پیریڈز میں تم باہر نکل کر اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، چاہے سچویشن لائٹ ہو یا ہارڈ ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت یعنی ریئلٹی جانتے ہو۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال غنیمت یعنی وار میں جو اپوزیشنز مال چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، مال غنیمت قریب الاصول ہوتا ہے جب تم کو ملنے والا رہتا ہے، اور جہاد کا مڈل اور آسان تو وہ منافقین یقیناً آپ کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اگر جہاد تھا میٹر ایزی رہتا اور اس میں کوئی تکلیف نہیں رہتی تو یہ منافقین بھی آپ کے ساتھ سفر کرتے ہیں جہاد میں، لیکن وہ مشقت یعنی ڈیفیکلٹ ڈسٹنس انہیں بہت دور دکھائی دیتا ہے، اور اب وہ عنقریب یعنی نیئر فیوچر اللہ کی قسمیں کھائیں گے، بولیں گے اللہ کی قسم اگر ہم میں طاقت یعنی کیپیسٹی ہوتی تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل آتے۔ وہ ایکچولی ان جھوٹے باتوں سے اپنے آپ کو مزید یعنی ایکسٹرا ہلاکت میں ڈال رہے ہیں جھوٹ بول کے، یہ اور اللہ جانتا ہے کہ وہ واقعی ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ آپ کو سلامت اور باعزت یعنی ویل ریسپیکٹڈ اور ٹوٹل پروٹیکشن سے رکھے، اور آپ نے انہیں رخصتی کیوں دی یعنی چھٹی کیوں دی؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی آپ کے لیے ظاہر ہو جاتے جو سچ بول رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ بولنے والوں کو بھی معلوم فرما لیتے تھے، یعنی آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم چل جاتا تھا کہ جھوٹا انسان کون ہے اور سچا انسان کون ہے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو یوم آخرت یعنی قیامت کے دن اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں آپ سے اس بات کی رخصت طلب نہیں کرتے، یعنی وہ لوگ چھٹی نہیں لیتے، اور وہ لوگ ہمیشہ اپنے مال سے اور اپنی جان سے جہاد کے لیے تیار اور اللہ پر تیار رہتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے جہاد میں شریک یعنی حصہ نہ ہونے کی رخصت صرف وہی لوگ چاہیں گے، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے لیو وہی لوگ مانگیں گے جو جہاد میں نہیں آنے کے لیے رہتے ہیں، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں حیران اور پریشان ہیں۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہوں نے واقعی جہاد میں نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو یہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ سامان تو ضرور لاتے، لیکن حقیقت یعنی ریئلٹی تو یہ ہے کہ ان کے جھوٹ اور منافقت یعنی ہائپوکریسی کی وجہ سے اللہ نے ان کا جہاد کے لیے کھڑے ہونا ہی ناپسند کیا ہے، سو اللہ نے انہیں وہیں روک دیا اور ان سے کہہ دیا کہ تم جہاد سے جی چڑا کر بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ تم میں شامل ہو کر تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے تو تمہارے لیے محض شر و فسادی بڑھاتے، یعنی ایسا کرتے جو جنگ میں سیریس لڑنے والے ہیں ان کو بھی بھٹکاتے، اور جو سیریس اللہ کے راستے میں جان سے اور مال سے جہاد کرتے ہیں ان سے بھی لڑتے، فساد کرتے اور تمہارے درمیان ڈیفرنسز ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے، وہ تمہارے اندر ڈیفرنسز ڈال کر لڑائی کرا دینا چاہتے ہیں، اور تمہیں ابھی ان کے بعض یعنی تھوڑے جاسوس موجود ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈر حقیقت یعنی ایکچولی وہ پہلے بھی فتنہ پردیزی میں خوشا رہے، یعنی پہلے بھی وہ لڑائی لگانے کی کوشش کرتے رہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ لوگ آپ کے کام میں بھی الٹ پلٹ کرنے کی پلاننگ کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ کا حق یعنی دین حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم یعنی کمانڈ تھا وہ ٹاپ لیول پر چلا گیا، غالب یعنی کیپچر ہو گیا، اور وہ اس سے ناپسند بھی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان میں سے وہ شخص یعنی آدمی بھی ہے جو کہتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جہاد میں جانے کے بجائے گھر پر ہی ٹھہرا رہوں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ آیت نمبر فتنے میں نہ ڈالیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں سن لو کہ وہ فتنے میں خود ہی گر پڑے اور بے شک جہنم کی آگ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھلائی یا آسائش یعنی کمفرٹیبلٹی پہنچتی ہے، آپ کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو وہ ان کو برا لگتا ہے، اور اگر آپ کے اوپر مصیبت آتی ہے، اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو پہلے ہی سے اپنے کام میں احتیاط رکھی تھی، اور خوشیاں مناتے ہیں اگر آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے تو اور وہاں سے پلٹ کر چلے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہمیں ہرگز کچھ نہیں پہنچے گا اگر وہی کچھ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا وہی ہمارے سارے کام کرتا ہے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا تم ہمارے لیے حق میں وکٹری اور شہادت میں سے ایک ہی کا انتظار کر رہے ہو کہ ہم شہید ہوتے ہیں یا غازی بن کے آتے ہیں، اور ہم تمہارے حق میں تمہاری منافقت کی وجہ سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی بارگاہ سے اسپیشل عذاب پہنچاتا ہے یا مسلمانوں کے ہاتھوں سے، سو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہیں کہ کس کا انتظار رزلٹ ایرنٹ ہوگا۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز وہ مال قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہیں، یعنی منافق مشرک ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان سے ان کی صداقت یعنی چیریٹی کے قبول کیے جانے میں کوئی اور چیز انہیں فائدہ نہیں ہے سوائے اس کے وہ اللہ اور اس کے رسول کے انکار کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ نماز کے ادا کرنے نہیں آتے مگر کاہلی سے وداؤٹ انٹرسٹ سے آتے ہیں، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ خوشی سے نہیں کرتے۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو آپ کو نہ تو ان کے مال تعجب میں ڈالیں نہ ہی ان کے اولاد سے، بس اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کے جانیں اس حد میں نکلیں کہ وہ کافر ہیں۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اس قدر ڈرپوک ہیں اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، مگر وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی منافقت ظاہر ہونے سے اور اس کے انجام سے اس لیے وہ چھپ کے رہنا پسند کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے اگر وہ کوئی پناہ گاہ یعنی سیف پلیس ٹرنل غار دکھ جائے تو یہ لوگ ادھر بھاگ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سیکنڈ بھی نہ رہیں گے، اس وقت وہ مجبور ہیں، اس لیے وہ جھوٹی لائلٹی دکھا رہے ہیں۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہی میں سے بعض ایسے ہیں جو چیریٹی میں آپ سے ٹونٹ کرتے ہیں، اگر انہیں اس صدقت میں کچھ مل جائے تو وہ راضی ہیں، اگر انہیں کچھ نہ ملے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ لوگ اس بات پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول عطا فرمائے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے، اچھا ہوتا ان نیئر فیوچر اللہ اپنے فضل سے اور عطا فرمائے گا، بے شک ہم اللہ کی طرف انٹرسٹڈ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی کا واسطہ اور وسیلہ ہے، اس دنیا بھی اللہ ہی کے دنیا ہے اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ٹونٹ نہیں کرتے تو یہ اچھا ہوتا۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک چیریٹی اسپیشل غریب محتاجوں کو اور جو زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو ان کے والنٹیئرز کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنا مقصد ہو، اور مزید یہ کہ
گردنوں کو غلامی سے آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے بوجھ ہٹانے میں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر اور سفر میں ہے سو لوگ پر زکوٰۃ خرچ کیا جانا حق ہے، اور یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے، یعنی وزڈم والا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔